غزوہ احد کے ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کا صحابہ کرام کو اس خواب کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی تعبیر بھی بتائی تھی۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تلوار چلائی خواب میں اور وہ ٹیڑھی ہو گئی، اور دوسری دفعہ چلائی تو وہ جو ہے وہ صحیح و سالم ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے خواب میں جو ہے وہ میں نے خواب میں گائے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے محفوظ مقام میں داخل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ صحابہ میں ایک تو بگدڑ مچے گی، اور بعد میں پھر دوبارہ جو ہے صحابہ کرام منظم ہو جائیں گے، اور اس میں بڑی تعداد میں صحابہ کی شہادت ہوگی، اور جو ہے اپنا ہاتھ جو محفوظ مقام میں داخل کیا ہے وہ مدینہ ہے، کہ ہم مدینہ میں داخل ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ساری پیشین گوئی سچا خواب جو ہے وہ اپنا بیان کیا اور اس کی تعبیر بھی بیان کی۔ تو اور علم بردار جو ہے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کو مقرر کیا، اور ان کے ارد گرد ایک محافظ دستے کو مقرر کیا تاکہ جھنڈے کو جو ہے وہ ہر طرف سے محفوظ بنایا جا سکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں بائیں مقرر کیے، جس طرح ابو سفیان نے اپنا میمنہ جو ہے اس کے اوپر خالد بن ولید کو مقرر کیا، اور اپنے بائیں کے اوپر یعنی میسرہ کے اوپر جو ہے اکرمہ بن ابی جہل کو دی، اور جو اس نے علم تھا وہ دیا بنی عبد الدار کو۔ تو بنی عبد الدار تو جنگ کی جب شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عینین کے ٹیلے کے اوپر 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کے جو ہے وہ ساتھ 50 تیر انداز مقرر کیے عینین کے ٹیلے کے اوپر، تاکہ وہاں سے پیچھے سے اگر کفار ہمارے اوپر حملہ کریں تو ان کو جو ہے ان کے حملے کو ناکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ اور اس طرح جو ہے ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب لگائی تھی صحابہ کی اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی تلوار لہرائی اور پوچھا اس تلوار کا حق ادا کون کرے گا؟ تو صحابہ نے حضرت حمزہ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق میں ادا کروں گا، اور اس طرح بہت سے صحابہ کرام نے کہا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وہ تلوار نہیں دی۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یا تو یہ تلوار ٹوٹ جائے یا دشمن کو مارتے ہوئے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، تو اتنا اس کو دشمن کے خلاف اس کو اتنا استعمال کیا جانا چاہیے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا حق میں ادا کروں گا، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو وہ تلوار دے دی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر نظر رکھی کہ وہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ جو بھی کافر ان کی تلوار کے سامنے آتا تھا وہ اس کی گردن اڑا دیتے تھے، اور حتیٰ کہ ایک کافر جو کہ مسلمانوں کے اوپر زخمی مسلمان جو کہ گھوڑے سے گر جاتے تھے وہ پیٹ چاک کر رہا تھا اور ان کو جو ہے وہ قتل کر رہا تھا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو حضرت ابو دجانہ نے ایک ہی وار سے اس کے درمیان سے اس کو ایسا کاٹا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑوں میں اس کافر کو تبدیل کر دیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ صحابہ کرام کی ترتیب مقرر کی، اور جو ہے وہ حضرت علی نکلے ہیں ادھر سے، اور قریش مکہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی 2 فریقوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو پہلے اس سے انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ تو اس میں بھی جو ہے عثمان بن طلحہ جو عبد الدار کا جس کے ہاتھ میں علم تھا وہ باہر نکلا، تو اس کو سیدنا علی نے واصل جہنم کیا، اور اس طرح جو ہے وہ اس کے بعد لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ تو جیسے ہی دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے تو جو ان کے بنی عبد الدار جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کا مشرکین مکہ کا جو ہے وہ جھنڈا تھا، وہ جھنڈا تقریباً 10 مرتبہ تقریباً گرا، اور ہر دفعہ جو ہے وہ گرتا رہا، اور جیسے ہی کوئی اٹھاتا تھا تو وہ پھر قتل ہو جاتا تھا۔ اور صحابہ کی جماعت نے جو بڑے منظم طریقے سے اور بڑے جوش و جذبے سے اس جنگ میں جو ہے وہ لڑے، اور صحابہ کی یہ جماعت جو ہے
انہوں نے جب پیچھے بھگا دیا، کافروں کو پیچھے دھکیل دیا کفار کو، تو وہ آگے لگ کے بھاگنے لگے۔ تو وہ جیسے ہی آگے بھاگے تو صحابہ نے سمجھا کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، اور اس طرح جو صحابہ پیچھے ان کے بھاگے تو آئی-9 کے ٹیلے کے اوپر جو تیر انداز مقرر کیے تھے، بڑی سخت تلقین کی تھی کہ یہ جگہ آپ نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنی، چاہے تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری جسموں کو نوچ رہے ہیں تب بھی جو ہے آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو اتنی سخت تلقین کرنے کے باوجود جو ہے صحابہ جو ٹیلے کے اوپر جو عبداللہ بن جبیر ساتھی تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں جو ہے اپنی جگہ چھوڑنے کا حکم ہے، کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ جو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ وہاں سے نکلنے کے لیے وہاں سے کچھ صحابہ جو ہے وہ نکل پڑے، لیکن عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی چند صحابہ جو ہے ان کے پاس رہ گئے، اور باقی صحابہ جو ہے وہاں سے وہ جو ہے نیچے اتر گئے۔ تو خالد بن ولید جو ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے جو ہے گھوم کر صحابہ کے پشت سے جو ہے وہ حملہ کر دیا۔ ان کی ٹیلا تھا اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور صحابہ کو پیچھے سے جو ہے وہ گھوم کر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور یہ غیر متوقع حملہ تھا۔ اور صحابہ کو اس کے بارے میں، کیونکہ صحابہ آگے سے جیسے ہی انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو بنی عبد الدار نے جو ہے ایک عورت نے جھنڈا دوبارہ اٹھا لیا، اور وہ جو کافر آگے لگ کے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور اس طرح جو درمیان میں ان کے جو مسلمان تھے وہ پس گئے، وہ دونوں طرف سے پسنے لگے، اور جو ہے وہ صحابہ کو پہچان ختم ہو گئی، اپنے اور پرائے کی پہچان ختم ہو گئی، یعنی کہ صحابہ کی صفیں جو ہے آپس میں وہ گڈ مڈ ہو گئیں۔ تو اس کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے ان کے والد ہیں حضرت یمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ تو وہ حذیفہ بن یمان جو ہے وہ بہت پکارتے رہے کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، ان کو چھوڑ دیں، لیکن جو ہے اس وقت اس لیے اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے جو ہے صحابہ کرام نے ان کو کاٹ دیا، اور اس طرح صحابہ کی پشت کے اوپر بھی وار ہوا۔ اور ان کو جب پتہ چلا یہ جو غلطی مین ہوئی تھی، جو عبداللہ بن جبیر جس پہاڑی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، ان کے جو صحابہ ساتھی جو تھے وہ نیچے اتر آئے تھے، ان کی غلطی کا اس قرآن میں ذکر ہے، اور اللہ نے ان کی غلطی کو بعد میں معاف بھی کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی کہ 700 کے لشکر کے سامنے 3000 کا لشکر جو ہے اس کے 3000 کے لشکر کے دلوں میں اللہ نے جو رعب پیدا کر دیا تھا، تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور تم ان کو کاٹ رہے تھے تو تم میں سے کچھ لوگوں نے پست ہمتی دکھائی، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا جو آئی-9 کے ٹیلے، جنہوں نے آئی-9 کے ٹیلے کو چھوڑا تھا، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس لیے کیا کہ جب تم آپس میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، اور تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں اس کی طرف پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے۔ یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی عبداللہ بن جبیر نے ان کو بولا صحابہ کرام کو کہ آپ یہاں سے نہ جگہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چاہے ہمیں فتح ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ، یعنی کہ آخرت کا اللہ کے رسول کے منع کرنے کے باوجود تم نے جو نافرمانی کی ہے اس کی وجہ سے تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور ہم نے بھی تمہیں پھر آزمائش میں ڈال دیا، یعنی کہ تمہاری جو فتح ہوئی تھی وہ عارضی طور کے اوپر تمہیں شکست میں بدل گئی، اور جو ہے وہ بنی عبد الدار کا جو علم گر پڑا تھا وہ دوبارہ انہوں نے اٹھا لیا۔